کامران اور سارا ایک دوسرے سے پاگلوں کی طرح عشق کرتے تھے، لیکن کامران کے والدین نے اس کی شادی اس کی بہن کے وٹا سٹا میں کر دی۔ لیکن کامران نے قسم کھائی کہ وہ اپنی محبت سارا سے ضرور شادی کرے گا، لیکن بہت زیادہ مجبور تھا۔ اگر بیوی کو طلاق دیتا تو بہن کو طلاق ہو جاتی۔ آخرکار اس نے ایک منصوبہ بنایا، اپنی ماں کو چائے میں نشے کی گولیاں دے کر اپنی ہی بیوی اور بیٹی پر حملہ کروا دیا، اور خدا ایسا چہرہ کسی کو نہ دکھائے۔ جب میں نے اچانک سے اسے دیکھا، چیخ نکل گئی، دوڑ کر بھوسے والی کوٹری میں چھپ گئی جا کے۔ بھائی اس وقت بوری میں بھوسا بھر کر باڑے کو جا رہا تھا، مجھ کو بدحواس دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ادھر چھپ رہی ہو؟ بھائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ بھائی وہ باہر بھوت کھڑا ہے، بہت ہی خوفناک شکل والا۔ اتنے میں کسی نے بھائی کے نام کی آواز لگائی، شاہ نواز۔ ارے کملی، یہ تو کامران ہے، میرے بچپن کا دوست۔ تو کیا پہچانتی نہیں اسے؟ میں حیران ہوئی۔ بھائی کامران کو تو میں پہچانتی ہوں، لیکن یہ کامران نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نے میری بات مکمل نہ ہونے دی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ جلنے کے بعد کامران بھائی سے ملنے پہلی دفعہ آیا تھا، اور اس کا نام سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی کامران تھا، ہمارے گاؤں کا سب سے خوبصورت نوجوان؟ اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، گاؤں کی گوریاں اس پر مرتی تھیں۔ یہ اتنا بدصورت اور بھیانک شکل کا کیوں کر ہو گیا؟ میں ابھی تک سکتے میں تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا، لیکن پھر بھائی نے بتایا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، لوگ سحری کے بعد سوتے نہیں تھے۔ اس روز بھی جب فجر کی اذان ہوئی تو نمازی گھروں سے نکل کر مسجد کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ اچانک کامران کے گھر سے دردناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو، جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ شور بہت زیادہ دردناک تھا۔ یہ آواز کامران کی بیوی کی تھی۔ اس کی دل سوز چیخوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت زندگی اور موت کی جدوجہد میں تڑپ رہی ہے۔ بالآخر وہ تڑپتی بھڑکتی زندگی کی بازی ہار گئی اور موت کے بے رحم ہاتھ جیت گئے۔ یہی نہیں، سنگدل قاتل نے اس کے ساتھ اس کی معصوم 3 ماہ کی بچی کی بھی جان لے لی تھی۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ بے گناہ فری یعنی فریال اور اس کی نوزائیدہ بچی کا کیا جرم تھا آخر۔ گھر میں اکیلا پا کر کسی ظالم نے ان کو گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ سبھی جانتے تھے کہ کامران اپنے کزن کی شادی میں دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گھر میں بیوی اور بیٹی کے علاوہ بوڑھی ماں تھی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا وہ بوڑھی عورت بھی ہوش تھی۔ بہو کی ہوشربا چیخوں پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ معمہ یہ تھا کہ آخر وہ شخص قاتل کون ہو سکتا تھا جس نے ایسی نیک شریف عورت اور اس کی بچی کو اس بدتربی سے موت کے گھاٹ اتار کر ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ 3 سال قبل ہی تو کامران اور فریال کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اس شادی پر راضی نہ تھا، لیکن اس کی بہن فریال کے بھائی سے قبل ازیں بیاہی جا چکی تھی، اور یہ وٹے سٹے کا سودا تھا۔ اس کو والدین کا کہنا ماننا پڑا۔ بعد میں کامران اور فریال کی بن گئی تھی، دونوں امن اور سکون سے رہ رہے تھے۔ ان کے درمیان کوئی نہ چاکی بھی نہیں تھی اور نہ کوئی مسئلہ۔ فریال ایک غریب مگر شریف دیہاتی گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ گاؤں کے مڈل کلاس اسکول ٹیچر کی لڑکی سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں پلی بڑی تھی، تبھی شاید وہ شوہر کی خدمت گزار اور وفاشار تھی۔ جو بھی اس کی شادی کی کامیابی کا انحصار اس کی بھاوج اور بھائی پر تھا، وہ دونوں بھی خوش و خرم تھے، لہٰذا فریال کوئی جھگڑا پیدا نہ کرتی، مبادا اس کے بھائی اور بھابھی کا گھر اس کی وجہ سے کہیں خراب نہ ہو۔ کامران یا اس کے گھر والوں کی کسی سے دشمنی نہ تھی، فریال کے میکے والوں کا بھی کسی سے تنازع جھگڑا نہ تھا کہ اس کے قتل ہو جانے کا کیا سبب ہو سکتا تھا اور قاتل کون ہو سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ طرح طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہے تھے۔ بہرحال وقوع پر پولیس پہنچی اور مقدمہ درج ہو گیا۔ تفتیش کے دوران پولیس نے کامران کو بھی گرفتار کر لیا۔ تبھی گاؤں والے حیران و پریشان رہ گئے۔ کامران تو ایسا نہ تھا، وہ امن پسند تھا، اس کی بیوی سے بھی کوئی جھگڑا بھی نہ تھا، تو پھر وہ کیوں اپنی بیوی اور بچی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا؟
پولیس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوتی، وہ ایک طرح سے تجربہ کار تھے۔ کامران کے 2-4 چھتر لگائے تو اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچی کا قتل کیا ہے، کیونکہ ان کا وجود اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ ماں کو چائے میں نشہ آور گولیاں دے کر اس نے وقوع والی رات سلا دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ شادی سے قبل ہی کامران گاؤں کی ایک حسینہ سارا سے پیار کرتا تھا۔ دونوں نے دلوں میں نہ بچھڑنے اور شادی کی ٹھان رکھی تھی کہ والدین کے دباؤ پر کامران کو فریال سے شادی کرنا پڑ گئی۔ وٹے سٹے کا معاملہ تھا، اگر فریال سے شادی نہ کرتا تو اس کی بہن کو طلاق ہو جانا لازم تھا، جبکہ وہ اب 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی پس منظر میں کامران کی شادی تو ہو گئی، لیکن اس نے عہد کیا ہوا تھا کہ دوسری شادی وہ اپنی من پسند دوشیزہ یعنی سارا سے ضرور کرے گا۔ شادی کے بعد بھی ان کی محبت میں فرق نہ آیا اور کامران سارا سے ملتا رہا۔ وہ بھی اپنی محبوب سے ملے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ جان پر کھیل کر راتوں کو ندی پار ملنے جاتی تھی۔ پہلے وہ کامران سے روٹھی رہی تھی کہ اس نے کیوں شادی کر لی، لیکن پھر جب درد فرقت نے ستایا، رہ نہ سکی، بالآخر اس کو ملنے سندھاری تیرنے والا مشکیزہ لے کر ندی پار اس کنارے آ گئی جدھر کامران رہتا تھا۔ گویا شادی نے آتش عشق کو اور تیز کر دیا تھا۔ کامران سارا کے سر ہو گیا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ بولی، میں کیوں کر تم سے شادی کر لوں اور اپنے ماں باپ کے ترلے کروں، جبکہ تم تو شادی کر چکے ہو۔ میری اب تم سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے گھر والوں نے مجبور کیا تو دریا میں کود کر جان دے دوں گی، مگر تیرے سوا کسی اور کی نہیں بنوں گی۔ میں نے ماں باپ کو منا لیا تھا کہ دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا، تبھی تو پہلی شادی ان کے کہنے پر کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جبکہ تم شادی کر چکے ہو اور ایک بچی کے باپ بھی بن چکے ہو۔ جب تک تمہاری بیوی اور بچی گھر میں موجود ہیں، میری تم سے شادی نہیں ہو سکتی۔ سارا حالانکہ جانتی تھی کہ کامران کی شادی وٹے سٹے کی ہے، اس لیے وہ کسی صورت بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، پھر بھی اس نے ایسی شرط لگا دی۔ اس کا مطلب تو صاف تھا کہ کامران نے شادی کر کے اس کو تڑپا دیا تھا، وہ بھی اب اس کی اس طرح تڑپانا چاہتی تھی۔ سارا کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے پانے کی خاطر کامران دیوانہ کیا کر گزرے گا۔ اس نے باور کرا لیا کہ فریال اسے چھٹکارا حاصل کیے بغیر سارا کو دلہن بنا کر گھر نہیں لا سکے گا، تبھی اس نے ایسا قدم اٹھا لیا تھا۔ پولیس کو بیان دیتے ہی کامران اور سارا کی محبت تشت از بام ہو گئی۔ کچھ دن کیس چلتا رہا، ایک ہی خاندان کا جھگڑا اٹھتا تو علم بھی سانجا تھا۔ فریال قتل ہو گئی، اس کے بھابھی اپنے گھر کی بربادی کو رو رہی تھی اور ماسٹر بیچارہ دکھ سے دورہ ہو رہا تھا۔ اسی سوچ و بچار میں تھا، اگر بیٹی کے قتل کے بدلے داماد کو پھانسی لگتی ہے تو بھی بھتیجے کو پھانسی لگتی ہے، تب اس کا بیٹا بیوی کو طلاق دے گا اور اس کے 4 بچے چھین کر گھر رکھ لے گا تو میکے چلی جائے گی، تب ان 4 معصوموں کو کون پالے گا؟ بڑھیا دادی بہو کے غم میں کھل رہی تھی۔ ماسٹر صابر کسی طور پر بہو کی طلاق نہیں چاہتا تھا، وہ اس کی بہو ہی نہیں بھتیجی بھی تھی، وہ بے قصور تھی۔ قتل تو کامران نے کیا تھا، سزا اس بیچاری کو کیوں مل رہی تھی؟ وہ بھی اسی سوچ و بچار میں تھا کہ کامران کا باپ برادری کے کچھ لوگوں کے ساتھ استاد منیر کے گھر آیا کہ اس کا چھوٹا سگا بھائی تھا، بھائی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور بیٹے کی جان بخشی کے لیے منت زادی کرنے لگا۔ برادری کے بزرگوں نے بھی استاد منیر کو کہا کہ بھتیجے کو پھانسی چھڑوانے کی بجائے صلح کر لو، دیت پر فیصلہ کر لو، بیٹی کا خون معاف کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ اس طرح تمہاری بہن دربدر نہ ہوگی اور پوتے اور پوتیاں بھی ماں سے جدا نہ ہوں گے۔ استاد منیر بیچارہ عجب صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کی بیٹی فریال تو مر گئی تھی، کامران کو پھانسی لگنے سے وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کے بیٹے کا بسا بسایا گھر بھی تو اجڑنے کو تھا۔ اس نے برادری کا کہا مان لیا اور فریال کا خون بہا لے کر کامران کو پھانسی سے بچا لیا۔ اس طرح برادری کے بزرگوں نے مل کر معاملہ دبا دیا۔ کچھ عرصہ قید چکت کر کامران گھر آ گیا۔ استاد منیر نے بے شک بیٹی کا خون معاف کیا تھا، لیکن قدرت نے نہیں کیا تھا۔ کامران کی سزا مقرر ہو چکی تھی۔ بے گناہ فریال اور اس کی بچی کا خون رنگ لا کر رہا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کامران کی ماں بیٹے کے لیے سارا کا رشتہ طلب کرنے گئی، جو اس کے بیٹے کے نام کے ساتھ بدنام ہو چکی تھی، مگر تیلی نے یہ کہہ کر کہ تمہارے قاتل بیٹے کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا، ان دونوں کی طرف سے حقارت سے منہ پھیر لیا۔
بلکہ مزید چوکنا ہو گیا۔ اس نے بیٹی کی کڑی نگرانی شروع کر دی کہ وہ گھر سے باہر کھیتوں میں بھی اکیلی نکلنے نہ پائے۔ ان کا خیال تھا کہ کامران ایسا گناؤنا جرم کرنے کے بعد جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے عمر بھر سڑتا رہے گا یا پھر پھانسی چڑھ جائے گا، مگر وہ نہ صرف صحیح سلامت زندان سے نکل آیا تھا بلکہ ان کی بیٹی کے ساتھ پولیس کے سامنے عشق کا اقرار کر کے اس نے ان کے چہروں پر کالک بھی مل دی تھی۔ اس کے کالے کرتوتوں کے سبب صرف سارا کے والدین ہی نہیں، گاؤں کی عورتیں بھی اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھیں۔ کامران کا گھر گاؤں میں مگر بیٹھک ندی پار کھیتوں میں تھی، جہاں وہ جیل سے چھوٹ جانے کے بعد سویا کرتا تھا۔ عشق کے مارے محسنوں کب ایسی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ایک رات ہمت کر کے سارا کامران سے ملنے رات کو ندی کی جانب نکل پڑی۔ دبے قدموں، سانس روکے اس نے گھر کی دہلیز کو پار کیا۔ کانوں کی بالیوں کے سوا سارے زیور اتار کر رکھ دیے کہ اس کی کنگنوں، ہنسلی اور پازیب میں چاندی کے گھنگرو چھن چھن بولتے تھے۔ یہ احتیاط اس نے اس وجہ سے کی کہ اس کا بھائی صحن میں چارپائی ڈالے سو رہا تھا، لیکن جب قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے تب ساری احتیاطیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ دہلیز تو بنا آٹھ کے پار کر گئی، لیکن اس کے بھائی کی چھٹی حس جاگ رہی تھی۔ ابھی اس نے آدھا کھیت پار کیا تھا، چکر لگایا کہ عمران کی آنکھ کھل گئی۔ گھر کا چکر لگایا، اس کمرے میں بھی جھانکا جہاں سارا کی چارپائی پڑی تھی۔ وہ کمرے میں تھی نہ صحن میں اور نہ برآمدے میں۔ دیہات کے گھروں میں لیٹرین وغیرہ نہیں ہوتے کہ گمان ہوتا وہ وہاں ہوگی۔ پلٹ کر عمران دروازے کی طرف گیا، ڈیوڑی سے ادھر ادھر کھڑا اٹھتا مگر کنڈی نہیں لگی تھی۔ گویا سارا گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی، وقت پت بھیڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ سائے کی مانند اس کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، پگنڈیاں اور نالے پھلانگتا وہ رات کی تاریکی میں ندی کی جانب جا رہی تھی۔ مشکیزے پر وہ سائے کی مانند اس کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، پگنڈیاں اور نالے پھلانگتی وہ رات کی تاریکی میں ندی کی جانب جا رہی تھی۔ مشکیزے پر لیٹ کر وہ ندی پار اترنے کا فن جانتی تھی، لیکن عمران کو سنداری کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بغیر مشکیزے اس کے پیچھے وہ منٹوں میں تیرتا ہوا ندی پار کر گیا۔ سارا رات کی تاریکی میں محبوب سے ملنے اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کو گمان بھی نہ ہوا کہ اس کا بھائی موت کا فرشتہ بن کر اس کا تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ ندی گرچہ چھوٹی سی تھی، پھر بھی پانی میں اترنے سے کپڑے تو بھیگنے تھے۔ وہ بھیگے کپڑوں کے ساتھ کامران کی بیٹھک تک پہنچی تو خنکی جسم میں اتر چکی تھی اور اسے کپ کپی لگی تھی۔ بیٹھک میں دیا چل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس سے کمرے کی بیٹھک میں اکیلا جاگ رہا تھا۔ سارا نے دروازہ بچایا، اس دستک کو وہ پہچانتا تھا۔ فوراً دروازہ کھولا اور وہ بیٹھک میں چلی گئی۔ کامران سے کہا کہ ندی کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، مجھ کو سردی لگ رہی ہے، مجھ کو خشک کپڑے دو۔ ان کو خبر نہ تھی کہ عمران بیٹھک تک پہنچ چکا ہے اور دری پر کان رکھے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ جوش و جذبات میں اس نے گھر سے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، جیب میں صرف ایک ماچس کی ڈبیا تھی، کیونکہ وہ بیڑی پیتا تھا، تاہم اس کے اندر تو بھانبڑ بھڑک رہا تھا۔ بیٹھک کا دروازہ اندر سے بند تھا اور وہاں اس کی بہن ایک غیر مرد کے ساتھ تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا اور جسم و جان غصے کی بھٹی میں سلگتے تھے۔ اس نے اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈالا اور ماچس کی ڈبیا نکالی اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاگل جنونی کی طرح کامران کی بیٹھک کو آگ لگا دی۔ بیٹھک لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ کامران نے کھڑکی اور دروازے کے باہر سے لگی کنڈیوں کی زنجیریں بھی چڑھا دی۔ بیٹھک کی دیوار کے ساتھ کپاس کی سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے، تبھی آگ نے تیزی سے ان کو گھیر لیا۔ جانوروں کے چارے کے لیے خشک گھاس کے منومن ڈھیر بندے رکھے تھے۔ آگ نے ان کو بھی کھینچ کر کامران کی بیٹھک کو جہنم بنا دیا۔ اس خشک چارے نے آگ پکڑ لی تو شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جب چاروں طرف سے بھوسے نے آگ پکڑ لی، لکڑی کی انگارہ چھت راکھ بن گئی۔ سارے کے لباس کا ایک تار بچا اور اس کا جسم بھی سرمے کی مانند بھر گیا۔ چاندی کی بالیاں تک پگھل کر اس راکھ میں مل گئیں۔ جلتی ہوئی کھڑکی کا ایک پٹ گرا تو اس میں سے چھلاوا بن کر بھاگ نکلنے کا کامران کو راستہ مل گیا۔ اس نے ایک خبیث روح کی طرح چھلانگ لگا دی، خود کو ستی ہونے سے بچا لیا۔ کامران تو جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ کامران کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہونٹ اور منہ جھلس کر ٹیڑھے میڑھے ہو گئے تھے، پلکیں بال اور بھویں تک غائب ہو گئی تھیں۔
اور جسم کی کھال جگہ جگہ سے سکڑ کر سیاہ ہو گئی تھی۔ آگ کی لپیٹوں سے وہ اتنا بھیانک اور مکروہ ہو چکا تھا کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جاتا، اور اب ایک ایسی جلی ہوئی تصویر بہت جس کا وجود دیکھنے والوں کے لیے باعث کوفت تھا۔ وہ عبرت کا ایک تازیان تھا جس کو زندہ لوگوں کی آنکھیں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بے قصور بیوی اور ننھی منھی پھولسی بچی کا گلا دبانے کا نہایت بھیانک انتقام قدرت نے اس سے لے لیا تھا۔ کامران کے جھلسے وجود اور اس کی مسخ شدہ چہرے سے اب لوگ خوف کھاتے تھے اور بچے خوف زدہ ہو کر دور بھاگتے تھے، سوائے چند ایک کے۔ لوگ اس کے ساتھ راہ و رسم رکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ عمران کو سزا نہ ملی کہ اس کے خلاف وہاں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ عینی شاہد تھی آگ کیسے اور کیوں لگی یہ کسی طرح کوئی ثابت نہ کر سکتا تھا، مگر کامران کی زندگی بچ جانے سے خوش نہ تھا۔ وہ کہتا اس سے بہتر تھا کہ مجھ کو پھانسی دے دی جاتی تو شاید میں اس کڑی سزا سے بچ جاتا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔